السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کا نام لے کے ہم لوگ 7واں پارہ آغاز کر چکے ہیں، اور آج ہم لوگ 11واں رکوع کے بعد 12ویں تلاوت کر رہے ہیں، جس کی ابتدائی تلاوت میں نے ابھی کری ہے، اور اس میں آیت 87 to 93 آیات ہیں۔ اس میں بھی وہی مضمون دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور جو مشرکانہ اوہام بتائے گئے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ سورہ بقرہ سے چل رہا ہے، پھر سورہ نساء، سورہ آل عمران، ان میں بھی ان کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی، لیکن اب یہاں پہ خاص معاملہ ایمان والوں کے لیے نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، ایک ہماری روایت ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں انہیریٹڈ ہو کر ملی جاتی ہیں اپنے آباء و اجداد سے۔ جو بنیادی قاعدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ اور رسول اور صحابہ سے جو بھی عمل ثابت ہو، انسان اس کو اپنا لے، اس میں پیش رفت کرے، اور جتنی مشرکانہ اوہام ہیں یا جتنی ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کو جڑ سے کاٹ کے، ان کا ایک دم سدباب کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ایک عام قاعدہ اور ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ان میں یہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہی چیز دیکھیں دوبارہ یہاں دہرا کے بتائی گئی ہے کہ ان زمانے کے لوگوں کو، جو ایمان والے کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس کر رہا ہے، یہ وہی ایمان والے ہیں جو کہ مدینے میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ مند تھے، لیکن وہی مشرکانہ اوہام اور جو پرانی رسم و رواج کے قاعدے سے کچھ لوگوں نے جو بری چیزیں اپنے اوپر قصداً حلال کی ہوئی تھیں، حرام کی ہوئی تھیں، جو حلال کھانے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ان سے علیحدگی اختیار کری ہوئی تھی، چاہے وہ اپنی نفسوں کی وجہ سے ہی انہوں نے کری ہو، جیسا کہ حضرت یعقوب کے بعد آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بات نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے وہ خصوصی آرڈر تھا، یہ تو ان کی نفس کی ایک خواہش تھی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کو بھی کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں حرام ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے یا قرآن مجید یا تورات، زبور، انجیل، ان میں ایسے کوئی بات نہیں آئی ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ لہٰذا ان مشرکین اوہام کو توڑنے کے لیے آیات بھی بڑی سخت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں جاتی ہیں، اور یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار اس آیت کے ضمن میں وہاں پہ بھی حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، جس طرح حضور بھی فرماتے تھے کہ جو چیزیں میں دوں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے میں روکنے کو کہوں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ اور ایک ہیلدی مسلم کا اور ایک ہیلدی انسان کا اس میں یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو لے لے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو صرف الگ نہیں کرے بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کرے،
اس کا جڑ سے خاتمہ کرے اور اس کے سد باب کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکے۔ اس لیے دیکھیں اب یہ آیت بسم اللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والوں، اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، ان میں لذیذ چیزوں کو، ان میں پاک چیزوں کو حرام مت ٹھہرایا کرو، ولا تعتدوا، اور حدود سے آگے مت بڑھ جایا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے اچھے اچھے نباتات اگائے، ہر قسم کا ریفائنڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہوا تمہیں جتنے سبزہ ہے وہ سب کھلایا، وہ سب حلال کیا گیا۔ اسی طریقے سے کافی جانوروں کا گوشت، صرف گنتی کے کچھ جانور ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کر دیا، سور ہے، خنزیر، یہ ساری چیزیں، مردار، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو آستھانوں پہ اور قبروں میں جا کے کسی جانور کو ذبح کر کے کھایا گیا ہو، یا کسی ایسے جانور کو ذبح کر کے کسی بزرگ کا قرب اور اس کی تقرب کے ذریعے سے کوئی لذیذ کھانا پکا کے کھایا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ یا ایسا کھانا جس پہ اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو، یہ تو مطلقاً حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی چیزیں تو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی وہاں پہ اللہ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں ایک ایکسیپشن دی گئی تھی، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو شخص مستر ہو جائے، بے چین ہو جائے، بھوک ہے، فاقے ہے، کسی ریگستان میں پھنس گیا ہے، اب سامنے اس بیچارے کو صرف سور ہی نظر آ رہا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اول شے کیا ہونی چاہیے؟ فلا اسم، گناہ کی نیت نہ ہو، اور باغ یعنی حد سے آگے بڑھنے والی چیز یا کیفیت اس کے اندر نہیں، یا میلان اس کا اس طرف نہیں ہو، جان بچانے کی حد تک وہ بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو حرام ہے نا، لیکن جن چیزوں کو تمہارے لیے ہم نے حلال قرار دیا ہے، لا تحرمو، تم ان کو کیوں حرام ٹھہرا دیتے ہو؟ ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے حلال کیا ہے، ان لذیذ چیزوں کو حرام مت ٹھہرایا کرو، ولا تعتدوا، اور تم لوگ حدود سے آگے مت نکلو۔ یعنی ظاہر بات ہے یہاں اس طرف بھی انڈیکیشن ہو گئی کہ اگر سور، خون، مردار، یہ ساری چیزیں جو غلط چیزیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن رکھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قواعد رکھے ہیں، ضوابط رکھے ہیں، ان سے بھی حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی جان بچانے کی حد تک اگر 10% گوشت سے بھی اس کے جان فیصد بچ سکتی ہے، جان آسانی سے بچ سکتی ہے، تو اتنا ہی کھائے، 11% بھی نہ کھائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جیسا میں نے بتایا کہ شہوت کے تقاضوں کو ابھارتی ہے، سور کا جو گوشت ہے، اسی طریقے سے مردار، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیکار چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کچھ لمیٹیشن ہے، اس میں وہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن لمیٹیشن بھی جان بچانے کی حد تک، گناہ کیا پہلو نہ ہو، اور اس میں کوئی میلان یا اس میں کوئی سمجھیے کہ لذت اس کو نہ حاصل ہو، بلکہ جان بچانے کی حد تک۔ ولا تعتدوا، اور حدود سے آگے مت نکلا کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حدود سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ یعنی یہ اللہ کی شریعت کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہ کے آپ جتنے آسانی سے اپنی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں۔ شریعت جو ہے ایک طریقے سے معاذ اللہ کو بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی گئی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ فطرت دین ہے، دین فطرت ہے، اس میں کوئی بھی ایجوکیشن جو اللہ تعالیٰ یا رسول سے ثابت ہوگی وہ آپ کو اپنے اگینسٹ کبھی جاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ خود آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہاں اس بات میں، اس تعلیم میں میرے لیے خیر ہی ہے، اگرچہ وہ مجھے خیر ابھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن خیر ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارے ایمان کا جو بیسک جز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان حدود سے نکلنے کو منع کر دیا ہے تو اس حدود کے اندر اندر، اس دائرے کے اندر اندر ہی رہنا ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ بنے گا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہیں جو چیزیں دی گئی ہیں حلال اور طیب، یعنی پاک صاف ستھری، حلال مرغوب چیزیں، پاک صاف شے کھاؤ، مزے سے اللہ کی چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال مرغوب صاف ستھری پاکیزہ دی ہیں ان کو کھاؤ نا۔ اب اگر تم جا کے چمگادڑوں اور کاکروچز اور یہ بیٹس اور یہ سارے چوہوں میں منہ مارو گے تو کیا ہوگا؟ اس سے طرح طرح کی وبائی بیماریاں جنم لیں گی، اور جو لی ہیں چائنا سے، یا چائنا سے لی ہوئی یا جہاں سے بھی ہوئی، لیکن ہوا تو انہی کے ذریعے نا، یہی وہ جانور جو ہیں وہ ویکٹرز بنے، سورس آف انفیکشن بنے۔ تو یہاں تو اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو چیزیں حلال دی گئی ہیں ان کو کھاؤ، حلال مرغوب صاف ستھری چیزیں حلالاً طیبہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا جس پر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔
یعنی جس پر تمہارا ایمان ہے، اگر اس کی بات کی ذرہ بھر بھی تمہارے اندر اہمیت ہے تو تمہارا عملی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے قریب ہرگز مت جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہ مضمون دیکھیں پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ میں بھی۔ اب میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ سورہ مائدہ ایک آخری قانون ہے، کیونکہ یہ مدنی صورت آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو کافی احکامات ایسے نظر آئیں گے جو کہ ایک سورس آف کنکلوڈنگ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے سے سمری آف چاہ رہے کہ یہ چیزیں تو حرام پہلے ہو چکی ہیں، اب آخری حکم ہے۔ جس طرح بھی اگلی آیات میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا، شراب اور جوئے کا بھی آخری حکم ہے، تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی گئی۔ جس طرح یہ عربوں کا معاملہ تھا، عربوں کا رواج تھا کہ واللہ باللہ، یعنی خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا۔ بغیر یہ بات کہے وہ اپنے کسی جملے کو پورا نہیں کرتے، واللہ باللہ، اور آج بھی یہی ہے، آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس لیے یہاں پہ دیکھیں فرمایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا جن چیزوں پر تم قسمیں کھاتے ہو لغو کے طور پہ، لغو کے طور پہ، یعنی ایسے ہی تکیہ کلام بنا کے باللہ واللہ کہ میں کل نہیں آؤں گا، تو بالکل آپ سے ان چیزوں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن انسان کو کرنی چاہیے یہ جملوں کو بھی ادا نہ کیا جائے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہو، جس پتہ ہے کہ مسلمان کسی ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو اگر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا انداز بیان پتہ ہوگا تو لازماً آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم ان چیزوں کو ہی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اولاً تو تم سے معاف نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر جو تم لغو کے طور پہ کھا جاتے ہو، یعنی ایسے ہی کسی کو مذاق میں ہی کوئی قسم کھا لی تو ایسی چیز پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اس پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ ضرور فرمائے گا جن قسموں کو تم مستحکم کر دو۔ آپ پڑھ چکے لگانا، یعنی ایسا معاملہ جس میں تم گرہ لگا بیٹھو، جان بوجھ کے حلفاً قسم کھا لو کہ میں آج یہ قسم دوں گا، یہ اس معاملے میں نہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا کہ تم نے کیسے یہ قسم کھا لی اور اس کو پھر پورا نہیں کرا۔ اب ظاہر بات ہے یہ قسمیں کب کھائی جاتی ہیں؟ جب غصہ ہوتا ہے، اس لیے تو ہم لوگ یہ آیت پڑھ چکے ہیں نا، الذین یسرون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس سے پہلے ہم لوگ پہلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل جنت کی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ہماری ایک نیک بندوں کا بھی گروپ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے معاملات میں درگزر سے کام لیتے ہیں، نیکی سے کام لیتے ہیں، بھلائی سے کام لیتے ہیں، خیر کے معاملوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی بھی جاتے ہیں، اور جب غصے کے کڑوے گھونٹ کو انسان پی لے تو قسم کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا پھر۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مواخذہ اللہ اس پر ضرور فرما دے گا جن قسموں کو تم مستحکم کر دو۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، اب دیکھیں یہ انداز، ظاہر بات ہے فطرت ہر ایک انسان کی الگ ہوتی ہے، اب ایسا تو انسان بہت شاذ و نادر ہی کوئی ہوں گے سوائے نبیوں کے اور پیغمبروں کے جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو بھی پی جاتے ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک کو غصہ آتا ہے، خود حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تو آیا تھا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی خود کی بیٹی حضرت عائشہ پر لوگوں نے، مشرکین نے تہمت لگائی، بڑی تہمت لگائی، معاذ اللہ زنا کی، معاذ اللہ افیئرس کی، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کا واقعہ سورہ نور میں آئے گا، تو حضرت ابو بکر نے بھی وہاں قسم کھا لی تھی، مزدہ جو ان کا بہت بڑا مطلب جن کو حضرت ابو بکر سپورٹ کرتے تھے، غلام تھا، فائنینشیل سپورٹ حاصل تھی حضرت ابو بکر سے، لیکن وہ بھی اس جرم میں ملوث ہو گیا تھا، اس اسکینڈل میں وہ بھی پیش رفت تھا، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو گیا تھا، وہ ان چکنی چوپڑی باتوں میں آ گیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے وہاں پہ بھی قسم کھا لی کہ اس مزدہ جس کو میں اتنا خیال رکھتا تھا، اس کو مورل سپورٹ دی، فائنینشیل سپورٹ دی، وہ بھی میری بیٹی پہ تہمت لگا رہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن پھر احساس ہوا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے جا کے سورہ نور میں اس کا واقعہ آئے گا، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی پھر اس قسم کا کفارہ ادا کیا، اور وہ کفارہ کیا ہے یہ دیکھیں، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، سو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 محتاجوں کو کھانا کھلا دیا کرو، اور کھانا بھی یہ نہیں کہ روکھی سوکھی دے دیا آپ نے، روکھی سوکھی روٹی اور باسی کھانا اٹھا کے دے دیا کہ کل کا بچا ہوا ہے، جو ہمارا معمول ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں نا، ہم لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی غریب کھانے، دل سے ہاتھ رکھ کے بتائیے
کہ واقعی ہم لوگ کو کیا وہ کھانا دیتے ہیں جو ہم ہی کھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، یا جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، اول تو تم ان کفار، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ان 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن من اوسط ما تطعمون اہلیکم، لیکن اس درجے، اس اوسط کا، اس معیار کا کھانا تم ان کو کھلاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلانے پہ دیتے ہو۔ جو خود کھاتے ہو وہ کھاؤ، یہ نہیں کہ کوئی شے رفتہ ہو گئی، روکھی سوکھی ہو گئی، جس طرح چوتھا پارہ بھی جس میں اسٹارٹ ہوا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کر دو ان چیزوں میں جو تمہیں، یہ نہیں کہ جو چیز رفتہ ہو گئی، دل سے اتر گئی اور گھٹیا ہو گئی اور بوسیدہ ہو گئی اور اسٹور ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے دے دیا اور سمجھا کہ ہم نے حاتم تائی کی قبر کو لات مار دیا، یہ نہیں۔ اوسط ما تطعمون، اس اوسط کا کھلانا پڑے گا جس اوسط کا تم بھی کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، کیونکہ جو مانگنے والا آ رہا ہے وہ بھی تمہارا ایک بھائی تو ہے نا، مسلمان لحاظ سے نہیں، انسانی لحاظ، انسانی ہمدردی کا بھی تو کوئی پہلو ہے نا تمہاری اور اس بندے کے درمیان۔ اہلیکم، جو تم کھانا کھلاتے ہو گھر والوں کو وہی پھر کھلانا ہوگا 10 محتاجوں کو۔ او کسوتہم، چلو اس کی کوئی حیثیت کسی میں نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا سردار عام نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دے دو، ان 10 محتاجوں کو کپڑا پہنا دو، ان کی جو تن ہے اس کو ڈھک دو، ظاہر بات ہے پردہ پوشی فرما دو، یہ بھی تو ایک بہت بڑا عظیم الشان ایک ان کا تحفہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہاں کسی اپنے بھائی کا خیال کرے گا اللہ تعالیٰ روز آخر میں اس بندے کا خیال کرے گا، اپنے بندے کا اللہ تعالیٰ پھر خیال کرتا ہے۔ اور جو شخص، جو مسلمان کسی اپنے بھائی کے عیب کو یہاں دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آخرت میں اگر میرے اور آپ کے عیب اور گناہ چھپ جائیں، ہماری بدقسمتی اگر چھپ جائے، اور اسی طریقے سے ہماری بدنیتی چھپ جائے اور ہمارے وہ گھٹیا اعمال چھپ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے اور ہم کیا پھر انشاءاللہ مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا جو حساب لے، دعا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو نامہ اعمال جب تو کھول تو ہمارا حساب بہت آسانی سے لیجیے، اور اول دعا تو یہ ہے بغیر حساب کتاب کے ہی اللہ تعالیٰ تو ہم کو کسی طرح جنت الفردوس کا میں جانا نصیب فرما دے۔ او کسوتہم، اور جس مسلمان نے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو، کسی ننگے کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور کسی اگر کوئی برہنہ شخص ہے، ننگا شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی اگر انسان کو توفیق دے اور وہ توفیق کے ذریعے سے کوئی ایسا مسلمان کسی بندے کی تن پر کپڑا ڈال دے، اس کی زینت اختیار کروا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریشم کے کپڑے جنت الفردوس میں پہنائے گا۔ یہ حدیث ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بھی مخاطب ہو کر کہے گا کہ میرے بندے، میں فلاں فلاں وقت بھوکا تھا لیکن میں تیرے پاس بھی آیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بھوک پیاس، مکان مالک، مکان اور ساری کی ساری مکانوں زماں سے، ہر چیز سے تو فارغ ہے، ہر چیز سے تو آزاد ہے، یا اللہ تعالیٰ تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا وہاں کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس وقت اس ٹائم تیرے پاس آیا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا میرے بندے تو وہ ویسا ہی تھا جس طرح تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، میں بھوکے کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ برہنہ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کس طرح ہو سکتا ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں فلاں بندہ بغیر کپڑوں کے ہی آیا تھا تیرے پاس، تو نے اس کے تن پر کپڑا نہیں ڈالا، تو اگر تو اس پہ ڈال دیتا تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے اجر کے لیے مجھ سے اپیل کی ہوتی۔ یہ معاملہ ہے حقوق العباد، دو الگ شے، یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، اور یہ بات اچھے طریقے سے کان کھول کے سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر دے گا کہ نمازیں نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں حج نہیں کرا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کا حق دوستوں کا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شیطان نے اسی چیز کو ہم سے بھلا کر پورے دین کا معاملہ زیرو کر دیا، کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کر رہے ہیں مزے سے، لیکن حقوق العباد کی الف بے پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کچھ نہیں پتہ کہ مجھے اپنے بھائی کے معاملے میں بھی جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے کہ میں نے کس بھائی کا حق کھایا، یہ بھی ہے۔
لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کا کفارہ اسٹارٹ ہی محتاجوں کے ساتھ کرا کہ یا تو محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یہ قسم کا تمہارا کفارہ بن جائے گا جو تم ایمان کے ساتھ کھا بیٹھتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دیا کرو، تو یہ بھی کفارہ بن جائے گا۔ اب یہ غلام لونڈی آزاد کرنا، اب ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں تو یہ بہت مشکلوں سے ملیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غلام یا لونڈی کا جو معاملہ ہے یہ میں پہلی نشست میں بتا چکا ہوں، ڈیٹیل میں اس پہ بحث ہو چکی ہے، آپ لوگ میری پرانی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ یہ معاملات میں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا، اس پہ ہم نے 3 ویڈیوز بھی شیئر کر کے یہاں پہ اس گروپ میں بتائی گئی ہیں، تو آپ لوگ چاہیں تو وہ ریکارڈنگز میری سن سکتے ہیں۔ اور یہ غلام آزاد کرنا، یہ سمجھ لیجئے یہ غلام و آزاد ملتے کہاں سے تھے اس زمانے میں؟ جب کبھی کسی قبیلے سے جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ کے معاملے میں لونڈیاں ملتی تھیں، ظاہر بات ہے اگر آپ کسی مشرک کو مار دیں تو اس کی بیوی جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ اب آپ کی لونڈی بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس لونڈی کو پھر آزاد کرانا باعث اجر ہوتا تھا، باعث ثواب ہوتا تھا، اللہ کے ہاں مقرب الہی بننے کا ذریعہ بنتا تھا، تقرب اللہ کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو یہ غلام یا لونڈی آزاد کرنا بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن دیکھیں قرآن مجید نے اس حکم کو ابھی تک برقرار رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو ایک بہت بڑا فتنہ جنم لینے والا ہے، دجالی فتنہ، اور جب اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور یہودیوں سے لڑائی ہوگی باقاعدہ، کیونکہ یہودی عیسائی کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہوگا اس ٹائم تک، اور یہاں انشاءاللہ مسلمان ہوں گے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اس ٹائم تک خدا نہ کرے زندہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ہوں، حزب اللہ کی فوج میں ہوں، اور اس دوران یہ بھی معاملہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے، بالکل کریں گے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پھر ان کی بھی پھر لونڈیاں ہو سکتے ہوں، تو یہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے دوستوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جو جنگ میں مل جائے، جو کسی قبیلے سے مل جائے، وہ آپ کی پھر غلام لونڈی، اس کو آزاد کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے پہنا سکتے ہیں۔ اب یہی جو رسم ہے غلام کی پکڑ، اب آپ دیکھ لیجئے انگریزوں کے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے یہاں میں ڈال دو، یا پھر ان کو اب دیکھیں نا، اسلام ایک فطرت کا مذہب ہے نا، اگر آپ غلام یا لونڈی کو پکڑتے ہیں فرض کریں، اور اگر پکڑنے کے بجائے ان کو بھی قتل کر دیں، جس طرح آپ نے دشمن کو مارا اس دشمن کی بیوی کو بھی مار دیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس بیوی نے تو کچھ نہیں کرا، وہ کہاں آپ سے لڑنے کے لیے آ گئی تھی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اسلام نے دیکھیں یہ رواج رکھا، یہ قاعدہ رکھا کہ ان بیویوں کو تم رکھ لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان بیویوں کو، 2 ہی آپشن ہے نا آپ کے پاس، یا تو آپ قتل کر دیں گے یا تو چھوڑ دیں گے۔ آپ قتل کرنے کی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس سے تو معاشرے میں زنا کا ریشیو بڑھ جائے گا، کیونکہ جنسی تقاضوں پہ تو کسی نہ مرد کا کنٹرول ہے نہ عورتوں کا، تو یہ معاملات پھر بڑھیں گے اور معاشرہ جو ہے سڈاس کی نافذ ہو جائے گا، سڈاس کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ان کو غلام بنا لیا کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ غلام آپ کے انڈر ٹریننگ لے گا، اس کو پھر پتہ چلے گا اسلام کتنا محبوب دین ہے، کتنا مرغوب دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، کہ ہمیں اسلام نے ابھی تک پریزرو کرا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اسی طریقے سے پھر غلام آزاد کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت ابو بکر کتنے اپنے غلاموں کو ایسے ہی آزاد کر دیتے تھے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور جب ایک غلام آپ کی قید سے آزاد ہوگا، اس کے اندر اور اسلام کے اندر بڑھنے کی امنگ پیدا ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم آیات ہیں، غلام لونڈی کا بہت بڑا معیار ہے اسلام میں، اور بڑے بڑے غلام جو ہیں وہ اسلام کی جو اصل سروس کری ہے کس نے کری ہے؟ غلاموں نے کری ہے، لونڈیوں نے کری ہے۔ او تحریر رقبہ، تو یہ 3 آپشن ہیں، یا تو 10 محتاجوں کو کھانا کھلا دو اگر ایمان کے ذریعے سے قسم کھا لی ہے، مطلب اپنے پورے ہوش و حواس اور شعور میں قسم کھا لیا، تو 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو، اوسط درجے گا، یعنی وہی کھانا جو کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ نمبر 2، یا تو ان کو کپڑا پہنا دو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ فمن لم یجد فصیام، نہیں ہے، مطلب نہ کھانا کھلا سکتے ہو، نہ کپڑا پہنا سکتے ہو، اور تمہارے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے، تو 3 دن کے روزے رکھ لو، 3 ایام۔ یہ 3 دن کے روزے تمہاری اس قسم کا کفارہ بن جائے گی جو تم نے غصے کی حالت میں کھائی ہو، یا جذبات کی حالت میں، یا باشعور کی کیفیت میں کھائی ہو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ بن جائے گا تمہاری ان قسموں کا جس کا تم قسم کھا لیتے ہو، حلفتم یعنی جو تم جان بوجھ کے قسم کھا جاتے ہو، یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قسم کھا لیا تو توڑ ہی نہیں رہے ہیں، خیال رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔
تم اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، مطلب غصے میں ایسی قسمیں مت کھا لیا کرو، اس کے آگے اللہ نے ایک آپشن بھی دیا ہے، بجائے یہ کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ہی اپنے غصے پہ اور اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، ایسا ہی مت کھا لیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکامات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کی روش اختیار کرو، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھ سے شکر کرتا ہے، اور یہی بات حضور نے بھی ہمیں سکھائی کہ صبر اور شکر میں مومن اپنا مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مومن ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ صبر اور شکر پہ ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ملتی ہے صبر، اور اگر کوئی راحت ملتی ہے شکر۔ ازیدنکم، تو اللہ تعالیٰ بھی شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ شکر ہی نہ کریں، چھوٹی چھوٹی ٹینشن پہ ڈائریکٹ اللہ کے خلاف کوئی فتوے جھاڑنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو کبھی کوئی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی مالی سپورٹ دی، تو اہل و عیال کی قلت ہے، ہمیں جو ہے اعلیٰ چپل دی ہی نہیں، ہمیں جو ہے اعلیٰ سینڈلز ملی ہی نہیں، ہمیں اعلیٰ گاڑی ملی ہی نہیں۔ بولتا ہے کوئی انسان؟ نہیں بولتا ہے۔ اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ شیشے کے آگے اپنے اللہ کے روبرو جب کھڑا ہوگا، اور شیشے میں ہی، دنیا میں ہی اگر شیشے میں کھڑا ہو جائے، اپنے مطلب سامنے شیشہ رکھ کے دیکھے اپنے آپ کو، تو دیکھے کتنی نعمتوں سے بھرپور اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنائے، بال ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، ایک پورا آٹونومک نروس سسٹم ہے، آٹونومک سسٹم ہے، سمپیتھیٹک سسٹم ہے۔ جب کوئی جذبات ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک سیل، ہمارے جسم کا ایک ایک سیل، ایک ایک روحانی وجود اللہ تعالیٰ کی شکر کا سورس اور منبع حیات ہے۔ آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں، اپنے احکامات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ بھی آیت پہلے آ چکی ہے، اور یہاں دیکھیں کنکلوڈنگ انداز میں آ رہی ہے، اور یہ آیت پڑھنے سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے، کیونکہ اس سے پہلے آ چکا تھا سورہ بقرہ میں، یہ معاملہ آ رہا ہے اب شراب اور جوئے کے ضمن میں۔ پہلے کیا آیا تھا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل اسمہما فیہ، آپ کو آیت یاد ہے وہ کہ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان کا پہلو اور گناہ کا پہلو زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ یہ آیت تو وہاں آ گئی تھی، اس کے آگے اور چلے، پھر کیا بتایا اللہ نے کہ نماز کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یعنی اول اگر تم نماز کا قصد کر رہے ہو، نماز کا ارادہ کر رہے ہو، اگر شراب پی ہوئی ہے تو نماز کے قریب تک نہیں جانا ہے، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم بول کیا رہے ہو۔ یہ بھی آیت ہم لوگ پڑھ چکے تھے، کس کے آگے کھڑے ہو، کیا بیان فرما رہے ہو، کیا دعا کا انداز ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور شراب کی حالت میں اگر تم نماز کے آگے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ایک آخری حکم آ رہا ہے آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، بت پرستی بھی یہاں پہ ایک طریقے سے حرام کر دی اللہ نے، والازلام، اور قرآن، یعنی یہ چیزیں جو قرآن مطلب یہ جو چیس ہے، لوڈو ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی ایسی کوئی بھی چیز جس میں انسان جو ہے وہ اپنی نصیب پہ فوکس کر کے بیٹھا ہو اور محنت سے ایک دم غائب ہو، یعنی اپنے تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسانی جسم اس لیے بنایا کہ انسان محنت کرے، اب محنت کرے گا تبھی رزق ملے گا اس کو۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رزق پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کمر کسنی پڑتی ہے، تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی عمل جو کہ تقدیر کے حوالے ہو جائے، جو نصیب کے حوالے ہو جائے، جس میں انسان کی محنت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے اچھی نہیں ہیں۔ یہاں حرام کا لفظ تو کہیں نہیں ہے، لیکن اچھی نہیں ہے، یہاں دیکھیں آگے آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، کہ بے شک خمر یعنی شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت وغیرہ، بت پرستی، یہ سب بھی حرام ہے، والازلام اور قرع کے تیر، یعنی قرع کے تیر یعنی وہ تیر مارتے تھے اور گوشت اتنا سارا اٹھا لیتے تھے، یہ بھی ایک قرآن اندازی کے ذریعے سے سمجھ لیجئے، ایک آپ نے فائدہ حاصل کر لیا جو آپ کو مطلب جس پہ آپ کی محنت نہیں لگی ہے۔ یہ ساری چیزیں منع کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے ناپسندیدہ کیوں ہیں؟ یہ چیس، یہ لوڈو، یہ گیمز، یہ ساری چیزیں، یہ تاش، یہ ساری چیزیں منع کیوں ہیں؟ آپ نے سوچی کبھی؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطان کے کام ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں۔ اور شیطان کے کام کیوں ہیں؟
کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کی نظر کبھی حقانیت پہ پڑے ہی نہیں، کبھی انسان کی نظر جو ہے حقیقت سے آراستہ ہو ہی نہ، کہ مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، زیر زمین جا کے مجھے منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو انسان تو یہ چاہے گا کہ انہی چیزوں میں لگا رہے اور اپنا ٹائم جو ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ پب جی بھی میں نے سنا ہے ایک چیز آئی ہے، اس میں تو انسان باقاعدہ پیسے دے کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پیسے دے کر۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، یہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے یہ تو بہت ایک سمجھ لیجیے ہمارے پاس ٹائم لمٹ بہت کم ہے، ہم میں سے کس کو کیا پتا کب موت آ جائے، تو یہ وقت تو غنیمت ہے، یہ وقت تو تمہارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اسی میں تم نے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے، جو کرنا ہے اسی 30 40 50 60 سال زندگی میں ہی کرنا ہے، اور تم اس کو خرچ کر رہے ہو۔ رجس من عمل الشیطان، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انسان کو تو بہکانے کے لیے شیطان آپ کے سر پر مسلط ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کی گھتی میں مل گیا ہے، کہ شیطان کی گھتی میں ہے کہ کسی طرح آدم کی پوری نسل کو جہنم میں لے جاؤں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، فجتنبوہ، سو ان سے بالکل الگ رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح مل سکے۔ کیونکہ یہ فلاح کیسے ملے گی؟ جب آپ اپنا پورا وقت کا لمحہ اپنی تنہائی میں پورا کا پورا ٹائم اپنی جسم کی تمام رمق، اپنی تمام ضروریات کو کم کر کے پوری کی پوری پرائیورٹائز کر دیں اللہ کے دین کے لیے۔ معلوم ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کو عام کرنا اور اس کی دعوت و تبلیغ میں لگنا، یہ اصل شیبہ بن جائے، یہ اصل شے بن جائے، اور یہ جو دنیا کی باقی چیزیں یہ سب سیکنڈریز بن جائیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، یقیناً شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت والبغضاء، تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، فی الخمر والمیسر، تمہارے درمیان بغض، عداوت، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ اب دیکھیں شراب میں بھی یہ معاملہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شراب کی حالت میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اسی طریقے سے کبھی بھٹک بھی جاتا ہے، بہک بھی جاتا ہے، پھر گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کا بھی تو یہی کام ہے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے قریب جائے ہی نہیں، بلکہ انہی کاموں میں لگا رہے، اور پھر اللہ کا بھی سونے پہ سہاگا یہی معاملہ رہتا ہے کہ انسان جس راستے پہ چلنا چاہے اللہ دوڑا دیتا ہے۔ تو یہ تو دونوں طرف سے گھاٹا ہے، تو انسان کیوں نہ ہو کہ شیطان کے اس ایجنٹ سے اور شیطان کے مکر سے اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اور خود انسان اس کی کوشش کرے۔ تو یہ شراب کا معاملہ ہے کہ اس سے انسان کے آپس میں عداوت، بغض، حسد، کینہ، کیونکہ دیکھتا ہے وہ اس کا حواس کام نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ بڑے بڑے جنگ اور پھڈوں میں بھی چلے جاتے ہیں، جنگ اور لڑائیوں میں بھی نکل جاتے ہیں اس طریقے سے، گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جو رومن امپائرز ہیں اور جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے قانونی راز ہوتے ہیں انسانوں کے، انسان کے اندر جو بھید ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، یہ بھی یہ شراب پلا پلا کے لیک کیے جاتے ہیں، شراب پلا پلا کے ایسے بڑے بڑے قوموں کے رازوں کو لیک کیا گیا ہے۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے جوئے کا بھی یہی معاملہ ہے، عداوت والبغضاء، جوئے میں بھی یہی دیکھتا ہے انسان کے اس کی نصیب پہ، اب ایک بار جوئے میں ہارنا شروع ہوا تو بس اس کو عادت لگ جاتی ہے، پھر ہوتے ہوتے سارا کا سارا مال جو ہے وہ لاسٹ کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے جو ٹائم دیا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے، غنیمت ہے، اس کو پلیز سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کرا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے ہرگز نہیں بنایا ہے مجھے اور آپ کو، بلکہ صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے اخروی نجات۔ یہی آیت ہم لوگ پڑھیں گے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اس لیے بنایا تاکہ تم کو آزما سکے، تمہیں ایک ٹائم دیا گیا ہے، اس میں آزمانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اچھا یہاں پہ کچھ سوالات آ رہے ہیں پرائز بانڈز کے بارے میں، اور پھر اور بھی دوسرے سوالات ہیں۔ دیکھیں یہ پرائز بانڈ کے سوالات ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو پرانی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کو پرائز بانڈ کے بارے میں بھی آگاہی دی جائے، لیکن یہ ساری کی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں پرانے سیشنز میں، غالباً 1 مہینے پرانی کی سیشنز میں۔ بہرحال تو العداوہ، شیطان یہ چاہتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے تم کو روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی تم کو روک دے۔ اب نماز تو بہت اہم فریضہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو جو ہے
وہ دین کا ستون ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور حضور نے فرمایا معراج میں سب سے عظیم تحفہ جو مجھے دیا گیا وہ یہ۔ تو شیطان یہ چاہے گا کہ شراب جوئے سے تم کو اللہ کی یاد سے، آگاہی سے غافل کر کے رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ چیلنجنگ انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ آخری حرف ہے۔ اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے آیا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، بس یہ بات بول کے روک دیا گیا۔ پھر آگے اور چلے ہم لوگ تو کیا بتایا گیا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت آنا۔ اب جا کے یہ آخری انداز آ رہا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو، وَاحْذَرُوا، اور احتیاط رکھا کرو۔ زندگی میں کس طریقے سے، کس طور سے چلنا ہے، اس میں احتیاط رکھا کرو، اور اس میں سب سے آگے دیکھو کہ اللہ کیا بتا رہے اور اللہ کا رسول کیا بتا رہے۔ اب یہ سارے احکامات شراب اور جوئے کے بھی معاملے میں آ رہے ہیں اور انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں آ رہے ہیں۔ حکم ہے اللہ کا، رسول نے اس کو پہنچا دیا، باقی اللہ اب آپ سے نمٹے گا، اللہ ہم سے نمٹے گا، میرے اور آپ سے نمٹے گا۔ رسول اللہ کا کام تھا پہنچا دینا، انہوں نے پہنچا دیا، باقی حکم اللہ کا ہے، اگر آپ اس کی نافرمانی کریں، ہم نافرمانی کریں تو اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ مجرم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم اس حکم کو نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک ہمارے رسول کے پاس تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کچھ نہیں، یعنی باقی جواب دہی تم کو ہی کرنی ہے۔ پھر وہاں جا کے مت رونا کہ یا رسول اللہ ہمیں بچائیں، رسول اللہ کا کام ہے اللہ کا حکم پہنچا دینا، باقی اٹس یور چوائس، آئیدر اوبے اور گو اوے۔ کوئی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید بار بار یہ الفاظ بولتا ہے؟ کوئی وجہ ہے دوستوں، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے پاس صرف ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ انہوں نے اپنی 23 برس کی محنت شاقہ سے پورا اسلام دین عرب میں قائم کر کے دکھایا، پورا دین اسلام جزیرہ نمایاں عرب میں قائم کر کے دکھایا۔ اب رسول اللہ کی یہ بھاری ذمہ داری تمہارے ننھے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اب اگر تم اس دین کو پوری دنیا میں نہیں پھیلاتے ہو اور اس کے لیے اپنی وقت اور اپنی مصروفیات کو لمٹ کر کے پورا تقاضا دین کی طرف نہیں لاتے ہو، تو اللہ کی نگاہ میں تم مجرم ہو، اور اللہ کے فتوے کے مطابق فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو آگے نہیں رکھتے، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، وہی تو باغی ہیں، اور وہی تو اللہ کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آخری آیت، اور یہ آیت فلسفہ دین کے لحاظ سے بہت اہم ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر ماہین جو ہیں وہ اسی رکوع کے مطابق ایک خوبصورت حدیث سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ آیت بہت اہم ہے اور بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سارے کے سارے اب 11-12 حضرات میری بات سن رہے ہیں، اس کو ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیے گا، اور آپ اپنی زندگیوں میں ذرا یہ، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دیتی ہے۔ یہ عام کتابوں کی طرح انیٹمی، فزیو، بایو کیمسٹری یا بی ایس یا MBBS یا پھر فزیو تھراپی والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ قدم قدم اور ہر صفحے پہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دے گی کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہوں، آمنو یعنی ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہوں، اور میرا اور آپ جیسا ایمان نہیں، برننگ فیتھ کی بات ہو رہی ہے یہاں، اٹل فیتھ کی۔ لیس علی الذین آمنوا، ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہوں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہوں، جناح فیما طعموا، اس چیز میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا وآمنوا، کہ جس چیز کو وہ کھاتے پیتے ہوں وہ کھا پی سکتے ہیں آرام سے، کوئی گناہ نہیں ہے، متقوا وآمنوا۔ اور اس کے بعد جو لوگ تقوی کی روش پہ پہنچ جائیں اور پھر ایمان لے آئیں، وآمنوا، اور پھر وعملوا الصالحات، اور پھر عمل صالح کریں، ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی حاصل کریں اور پھر ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر تقوی حاصل کریں اور پھر درجہ احسان تک پہنچ جائیں، واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. یعنی ایسا معاملہ جو کہ پہلے حلال چیزوں سے اسٹارٹ کیا گیا، جناح فیما طعموا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں رکھی ہیں تمہارے معاملے میں، اس میں ایمان میں بھی انسان بہت حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح جناب رسول اللہ نے ایک دفعہ ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما دیا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً تنقید آ گئی، گرفت آ گئی. ما حل اللہ لکم، اے نبی آپ اس شے کو کیوں حرام کرتے ہیں جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ تو اول تو کھانے کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ آیت کھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ہے درجہ احسان کے بارے میں. اور بہت کم لوگوں نے اس آیت کو سمجھا، اس کو ذرا غور کریں. ہم لوگ اس آیت کو ڈائسیکٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلی جو بیس لائن ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کو اپلفٹ کرنے والی چیز کیا ہے؟ تقوی. تقوی وہ بنیادی اسپرٹ ہے، وہ گاڑی کا ایک انجن ہے جو آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جن کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اذا اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی ہو اور پھر ایمان ہو. وآمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر عمل صالح کریں. ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی ہو اور پھر ایمان ہو. ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر تقوی ہو اور اب جا کے انسان درجہ احسان تک پہنچ جائے. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یعنی اصل بنیادی جو بیس لائن ہے وہ کیا ہے دوستوں؟ وہ ہے تقوی. اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دہی کا احساس ہے، تو آپ کے اندر تقوی کے ذریعے سے ایک چیز جنم لے گی اور وہ ہوتی ہے ایمان. اور یہی ایک آیت ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے وہ حدیث ہم لوگوں کو سنائی ہے، جس کو جس طرح القرآن، مطلب جس طرح اساس القرآن کہلاتی ہے، مطلب قرآن کی تعلیمات، اسی طریقے سے اساس السنہ بھی ایک چیز ہے، السنہ بھی کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ کی حدیثوں کی سب سے خوبصورت حدیثوں میں سے ایک حدیث، اور یہ حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبرائیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل ایک دفعہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی شکل میں آئے. مطلب حضرت دہیہ قلبی ایک ہوتے تھے صحابی بڑے خوبصورت، ان کی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجمع میں ایک دم ڈائریکٹ انٹری کری اور صحابیوں سے ہٹ کے ایک دم ڈائریکٹ حضور سے آ کے جا کے اس طرح سے بیٹھ گئے اور مل گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹنے مبارک، ٹانگیں مبارک جو ہیں، قدم مبارک ڈائریکٹ حضرت جبریل سے مل رہے تھے ایک دم فیس ٹو فیس. اور وہاں جا کے انہوں نے فرمایا اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان. انہوں نے فرمایا حضور سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے اور احسان کے بارے میں بتائیے. تو اب سمجھیے گا غور سے، درجہ اسلام کیا ہے؟ درجہ اسلام یہ ہے دوستوں جو الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ نے آلریڈی عطا فرما دیا ہے. وہ یعنی وہی اقرار باللسان، یعنی جو ہم لوگ 6 سال 7 سال کی عمر میں 6 کلموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ذریعے سے رٹوا دیا، ہماری زبان پہ وہ چڑھ گئے. اسی طریقے سے ہم لوگ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا کرا جس کے کانسیپٹس بگڑے ہوئے نہیں ہیں. معاذ اللہ جو قادیانی گروپ میں نہیں ہے، معاذ اللہ جو مشرکانہ یا ایتھیسٹ گروپ میں نہیں ہے. کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کرا ہے. اگر ہم کسی اور گھر میں یا کسی اور سربراہی کے انڈر پیدا ہو جاتے تو ہمارے ایمان کے تو لالے لگ جاتے. تو درجہ اسلام تو ہم لوگوں کو الحمدللہ پیدا ہوتے ہی ہم لوگ کو مل گیا کہ ہمارے بائیں کان میں جو ہے اقامت آ گئی، دائیں کان میں اذان سنا دی گئی. لیکن اسلام یہاں تک محدود اور لمیٹڈ نہیں ہے دوستوں، اس سے ایک اوپر کی شے ہے. اور وہ اوپر کی شے کیا ہے؟ وہ اوپر کی شے ہے ایمان. اس لیے دیکھیں یہاں فرمایا اذا متقوا وآمنوا، پہلے بھی تو ایمان تھا نا. پہلی آیت دیکھیں کیا ہے؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. لیکن یہاں دیکھیں نیکسٹ جو ڈیسینڈنگ آرڈر میں سیکوینس ہے وہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر تقوی حاصل ہوا. یعنی وہی ڈرائیونگ فورس، وہ ڈرائیونگ اسپرٹ جو آپ کے اندر ایمان کی اور حلاوت پیدا کر دے. اب یہ ایمان صرف ایمان نہیں رہے گا، اب اس ایمان کی شان کچھ اور ہی ہو جائے گی. یعنی نماز روزہ قرآن تو پہلے بھی وہ کر رہا تھا، لیکن اب نماز روزہ قرآن وہ اس حالت میں کرے گا کہ وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے لا لگا کے بیٹھا ہوگا. بڑھ جائے گا اس کا ایمان. وعمل الصالحات، اور پھر عمل صالح جو ہوں گے اس کی شان الگ ہی ہوگی.
اس کی کیفیت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس الگ ہی ہوگی. ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی حاصل کرے اور پھر ایمان لائے. اب دیکھیں یہاں عمل و صالحات نہیں بولا، کیونکہ اب عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ، عمل آٹومیٹک ایک دم تیز فراری کی سپیڈ میں بھاگ رہا ہوگا. اس کا عمل جو ہے وہ ایک دم اعلیٰ ترین شان پہ پہنچ چکا ہوگا. اس کے اندر وہ ایمان بیدار ہو چکا ہوگا جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے. اور اس کو بھی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ تقوی. ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی حاصل کرے اور ایمان لائے، اور پھر تقوی. ثم اتقوا واحسنوا، اب جا کے یہ پہنچ چکا ہے احسنوا، احسان کے درجے پہ. یعنی بیس لائن ہے اسلام، اسلام کے بعد ایمان، برننگ فیتھ، اٹل فیتھ، کنوکشن، اور اب ایک لاسٹ اسٹیج آتی ہے وَأَحْسَنُوا، اور درجہ احسان. اور درجہ احسان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے محسن بندوں سے جو کہ اسلام پھر ایمان اور درجہ احسان تک پہنچ جائیں، ان کو میں بہت مقرب، اور نیکوکاروں کو میں بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں اپنا. تو یہ بہت اہم آیت تھی فلسفہ دین کے لحاظ سے. اب ظاہر بات ہے احسان کا درجہ اگر ہمیں لگے کہ ہمارے اندر نہیں ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبریل نے فرمایا کہ احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام تو حضور نے فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ تقاضا کرے، اور یہ انسان جو ہے وہ باقاعدہ عہد کرے اور گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ اسلام ہے. بنیان اسلام و علی خمس، ہی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ میں رسول اللہ کی اطاعت بھی آ گئی، اللہ کی فرما برداری بھی آ گئی. اسی طریقے سے 5 وقت نماز، روزہ 30 دن، زکوٰۃ مالدار پہ، حج مالدار پہ. لیکن اس سے ایک اوپر کی شے ہے، یہ چیزیں تو لمیٹڈ ہیں نا، اس سے ایک اوپر کی شے ہے، اور وہ ہے ایمان. یعنی تم جو عمل کرو تمہیں معلوم ہو کہ تم اللہ کے آگے جواب دہی کا تمہیں احساس ہو. اور اس سے بھی اوپر کی شے ہے احسان. اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ درجہ احسان یہ ہے کہ انسان کوئی عمل بھی کرے اپنا، کلمہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کچھ بھی کرے، وہ ایسا ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اب آپ خود سوچیں اگر ہم سب اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کے یہ سب کام کریں تو ہمارے ایمان کی حلاوت کچھ اور ہی ہوگی. ہمارا کوئی عمل ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا، ہمارا ہر عمل راہ راست پر ہوگا. اور رسول اللہ نے فرمایا چلو اتنی کیفیت نہ ہو تو ایٹ لیسٹ اتنا تمہارے اندر احساس ہوگا درجہ احسان پر پہنچنے کے بعد کہ کم از کم میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس کو اللہ دیکھ لے، اللہ تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ اگر جس کو دیکھنا شروع کر دے اور انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا ہر عمل اس کی نگاہ کے سامنے ہے، وہ ہے درجہ احسان. اور ایسے درجہ احسان تک جو پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کا بنیادی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے تقوی. اور تقوی آئے گا توبہ سے، اور کسی شے سے نہیں آ سکتا. انسان گناہ کرے توبہ کریں، جیسا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور پھر توبہ کر لی وہ ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، لیکن اس کے پاس چل کر آنا پڑتا ہے، اس سے لو لگانی پڑتی ہے. بیٹھے بیٹھے دین حق غالب نہیں ہوگا، اور بیٹھے بیٹھے باطل نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، تن من دھن کی بازی لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام، پھر ایمان، اور فائنلی درجہ احسان تک پہنچا دے. بارک قرآن العظیم. یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹر مائن جو ہے ایک اس رکوع کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی حدیث سنائیں گی، اس کو سنیں پھر ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں فائنلی. یہ لیجیے ڈاکٹر مائن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، جانتے ہو زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر خود ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا اور حسن سلوک. مشکات کی یہ حدیث ہے. اور ایک دعا بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے: اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مولا اور ولی ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیسٹ آپ لوگوں کا 6 پارے کا میں نے آج پوسٹ کر دیا ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو بھی پڑھ لیجئے. اور ایک آخری میں بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، اس آیت میں مجھے ایک اور اضافی شے نظر آ گئی
کہ دیکھیں انسان کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس راستے پہ انسان چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ دوڑا دیتا ہے. اس لیے اگر آپ لوگ آیت نمبر 71 بھی دیکھیں گے اسی پارے کی تو آپ لوگ کو یہاں نظر آئے گا، پچھلے پارے کی، بلکہ آپ لوگ آیت نمبر 71 سورہ مائدہ کی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہی فرمایا ثم عموا وصموا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اندھا کر دیا اور وہ اندھے اور بہرے بن کے اپنی زندگی گزارتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو ڈھیل دی تو وہ اور اندھے اور بہرے بن گئے. یعنی جس راستے پہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے تو اسی راستے پہ انسان چلتا رہتا ہے. اگر آپ گناہ اور بدکاری کا راستہ اختیار آج کر لیں تو انسان جو ہے اسی پہ چلتا رہے گا، وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا اور پھر کبھی انسان کو موقع ملتا ہی نہیں ہے، تاہاں کہ موت آ جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھیں ثم اتقوا وآمنوا، کہ تقوی اور ایمان اور عمل صالح آپ نے بیدار کر لیا تو انشاءاللہ میں اور آپ درجہ اسلام، درجہ ایمان اور فائنلی درجہ احسان تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے تک پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.